علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز دوستوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس پروگرام میں 15 اگست کے موضوع پر لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر اور مجاہدین آزادی کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ہماری نگاہوں میں ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ محترم دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست ہے اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہندوستان جمہوریت بنا، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھیں۔ یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے ملک و ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہمیں یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی، ہمیں اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کے سفر میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے دکھ جھیلے ہیں، کتنے قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کا کوئی گوشہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے خون سے لالازار نہ ہو۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز 1857 عیسوی میں ہوا۔ یہ ایک غلط اور جھوٹی بات ہے جس کو جان بوجھ کر عام کیا گیا ہے۔ 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 میں، مجنو شاہ نے 1776 اور 1780 میں حیدر علی نے 1767 عیسوی میں، اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے 1791 میں مولوی شریعت اللہ اور اس کے بیٹے دادو میاں نے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 1831 میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگ لڑی وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہے تھے جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم سرزمین ہند پر رکھے تھے۔ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست پا کر دیا تھا۔ مسلمان 100 سال تک پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت میں ان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کے جدوجہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی اپنی آزادی کی لڑائی میں اپنی شرکت درج کرائی۔ محترم دوستو، 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتے کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے وارد ہوئے تھے مگر مذہب کی اشاعت میں بھی سرگرم ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے۔ مالی ترقی کے وسیع تر امکانات نے انگلستان کے تاجروں کو بھی ادھر متوجہ کیا۔ 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور 1601 میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کے تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے، اور 1612 میں جہانگیر کے عہد حکومت میں ان انگریز تاجروں نے شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت میں اپنا اقتصادی مرکز بنا لیا اور بہت جلد اس کے شاخیں احمد آباد، اجمیر، برہانپور اور آگرہ میں قائم کر دی۔ یہ شہر اس زمانے میں تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے تھے اور بڑے تجارتی مراکز میں شمار کیے جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت تک انگریزوں کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود رہیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کا شیرازہ منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ احمد شاہ کے دور حکومت 1748 تا 1752 میں یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ بہت سے صوبوں نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب تک صرف ایک تجارتی کمپنی تھی، ملک گیری کی ہوس میں مبتلا ہو گئی اور اپنی سیاسی قوت بھی بڑھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے کلکتہ میں ایک اپنا مضبوط فوجی قلعہ بھی تیار کر لیا۔ محترم دوستو، سراج الدولہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر 1757 عیسوی کو پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی، اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے بعد فتح شکست میں بدل گئی
اور اس مرد مجاہد کو 1757 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے نکالنے کا عزم کر لیا تھا۔ ہندوستان کی پاک سرزمین سے انگریزوں کو نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے صدیوں کے لیے ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ اور ٹیپو سلطان مادن وطن کی حفاظت کے خاطر سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے 1799 عیسوی میں شہید ہو گیا۔ اور اس کی شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ بالآخر بڑی جدوجہد کے بعد ہمارا یہ ملک 15 اگست اور 1947 عیسوی کو آزاد ہو گیا۔ کاش آج گنگا جمنی تہذیب کی لاج رکھی جاتی، مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والے زبانوں پر بریک لگائی جاتی۔ میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے شعر سے ختم کرتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔